الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے دعا کہ اللہ خاتمہ ایمان فرما دے پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے الحمدللہ کہتے ہیں موت میں میم فرمایا بھائی کہنے موت میں میم اللہ تعالیٰ کی محبت کی میم ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی میم ہے مہر خاکوانی سادہ مقات علیہ سے رکھا موت میں تو میم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی میم ہے فرمانے لگے پھر واو وصل کی ہے اور تا جنت کی آگے موت ہیں 3 حرف ہیں اس میں کہ میم اگر یہ اللہ ہے میں ہر محبت سے رکھا کہ موت میں میم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی میم ہے کہ موت میں میم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی میم ہے تو فرمانے لگے پھر آگے جو واو ہے موت میں یہ واو وصل کی ہے اللہ میاں سے ملنے کی ہے اور پھر آگے تا جنت کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ بھی ہمارے روسا حضرت مولانا منیر احمد سادہ مقات میں والے تشریف لائے ہوئے ہر خواجہ فرمانے لگے ہر خاکوانی صاحب تشریف لائے انہوں نے یہ ملفوظ سنایا کہ ہر خواجہ معصوم صاحب رحمہ اللہ تعالی سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے یہ بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی ان کے بیٹے ہیں بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں بعض دفعہ ایک لفظ سے مضمون نکل رہا ہوتا ہے اور مجدد صاحب کا نام لیا اب ان کا ذکر خیر ذہن میں آ رہا ہے کچھ میں سیالکوٹ مسی ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ سیالکوٹ میں مسی ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ شاید وہاں پر حاضر ہوا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ 4 سال تک اس مسجد میں پڑھتے رہے یہ بڑی 11ویں صدی کے مجدد تھے مجدد حدیثی میں آتا ہے نا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها ان اللہ یبعث لهذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر
اور ایک معنی یہ ہے کہ ہر 100 سال میں یاد رہنا. میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں کتاب کا مطالعہ کر رہا، اس میں لکھا ہوا اللہ رأس کا لفظ مقہم ہے، مقہم زائد ہے. اگر وہ معنی لیں پھر مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال میں ایک مجدد کو مبعوث فرمائیں گے جو دین سے بدعات کی میل کچیل کو اس طرح پاک اور صاف کرے گا جس طرح دھوبی سفید کپڑے سے میل کچیل کو صاف کرتا ہے. جیسے پہلے دھوبی ہوتے تھے نا، دھوبی گھاٹ یا کرنا، اب تو خیر مشینیں آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پہلے اب بھی شاید میں خیال دھوبی سے دھلواتے ہیں نا، عام طور پر گھروں میں تو خیر اب سہولت کی چیزیں آ گئی ورنہ پہلے ہماری نیک مائیں بہنیں خود ہی اللہ طلباء ہیں نا، خود بھی کام کریں نا اپنا، کا اپنا خود بھی ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ مخدوم نہ بنے، خادم بنے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہر کے وہ خدمت وہ مخدوم شدیا کرنا ہے. یہ جو خدمت ہے دنیا میں بظاہر صلہ نہ بھی ملے، پھر جنت میں بس جنت کی ٹھنڈی ہوائیں استقبال کے لیے کھڑی ہیں. الحمدللہ تو کسی خدمت کریں تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں. ہاں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. من احب للہ و ابغض للہ، کسی سے محبت ہو تو اللہ ہی کے لیے، بغض ہو تو اللہ ہی کے لیے، کسی کو دینا ہو تو اللہ ہی کے لیے، روکنا ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرنا. میں نام نہیں لیتا، ایک علاقے میں گیا، وہاں پر انتخابات کا موقع تھا. انتخابات کا موقع ایک انتخابات میں ایک ممبر کھڑے ہوئے تو انہوں نے وہاں علاقے میں وہاں بیوہ عورتوں میں وہاں سلائی مشینیں تقسیم کی. بعد میں جب انتخاب ہوا تو انتخاب میں وہ ہار گئے. تب دوبارہ وہ لوگ پھر واپس آئے، وہ بیوہ عورتیں جن کو وہ سلائی مشین دی تھی، اور میں میری سلائی مشینیں واپس کرو جا تو وہ جو سلائی مشینیں تھیں وہ ووٹ کے لیے تھیں، اللہ کے لیے نہیں آ نا. جو بھی خدمت ہو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دنیا کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مثلا اور کرتا رہتا ہوں سیاست ہے نا، سیاست یہ تو خدمت کا ایک شعبہ ہے. سیاست یا خدمت کا ایک شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور انہیں خدمت ایک نظام چل رہا ہے اب اس میں اب ہمارے بہت سے فلاحی کام جو ہوتے ہیں، ابھی سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، اور بہت سے رفائی کام ہیں، انہوں نے کروانے ہوتے ہیں. لیکن امانت داری کیا کرنا ہے. جو حکومتی مناصب ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے. میں نے بدلا بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، اب بھی ہیں. اللہ آپ میرا حسن ظن یہی ہے بھائی، یہ دین کی باتیں یہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں. اللہ اپنی تو
تو آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار. آپ کی روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا. یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں الحمدللہ. ہمارے بزرگ بھائی سلطان صاحب اللہ خوش رکھے، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. اللہ یاد رکھنا، آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے. آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے. پیشے جتنے بھی ہیں یہ تو ہماری ضرورت ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ابو داؤد شریف میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابو داؤد شریف ہے اپنے پیارے صحابہ کرام کے اخلاق کے مربی الحمدللہ. ہاں آئیے جزاک اللہ اپنی مہربانی فرمانا. ہاں یہ بھائی فاروق یہ کتابیں ہیں نا، آپ نے پڑھی ہوئی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں گی آپ کی. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے. اللہ اپنی کتابیں ہیں، یہ بھی بھائی حدیث شریف کی آخری کتابیں ہیں. ان کو پڑھ کر عالم بنتے ہیں. ہمارے پاس ان کو سند مل جاتی ہے. لیکن یہ طلباء سے میں کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھائی دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا یاد رہا. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں علم کی تو کوئی انتہا نہیں یاد رہا. یہ سکول کالج کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے بیٹے ہیں. جمعے میں سب آتے ہیں بیچارے رحمہ اللہ. ہمارے آیا قریب وکلا حضرات اور ہمارے نیک حضرات جہاں آس پاس سے الحمد للہ، دفتروں سے ہمارے سب بھائی جیسے موقع ملتا ہے بیچارے. دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے اللہ، اور پہچان رکھا یہ نہیں. یہ جمعے میں بس ایک یاد دہانی ہوتی رہتی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمایا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. الحمدللہ. یہاں پر جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں کہ حدیث پڑھ کر سنا دوں آپ کو. بعض دفعہ یہاں پر مہمان آ جاتے ہیں سبق کے دوران، ظہر کے بعد یہاں پر حدیث کا سبق ہوتا ہے. دن کو اور نیک اساتذہ بھی شہر کے احباب بھی تشریف لے آتے ہیں جیسے ان کو موقع ملتا ہے. الحمدللہ کبھی کبھی ان سے کر دیتا ہوں. شہر کے احباب میں سے کوئی مہمان آ جائے تو پھر ان سے کرتا ہوں میرے پاس 10 منٹ بیٹھو، 5 منٹ بیٹھو اور ایک حدیث یہ سن کر جاؤ آپ. الحمدللہ.
اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں بات سے بھائی فاروق صاحب مضمون اتنے اللہ ڈالتے ہیں. آج کل میں مطالعہ کم کرتا ہوں، بہت پیسے خرچ رہتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے. اب کمزور ہوں، دماغ تھک جاتا ہے، اس لیے تھک جاؤں تو پھر ذرا بیان مشکل پہ، اس لیے آرام کرتا ہوں بس. اللہ تعالیٰ بس یہاں اللہ ڈال دیتے ہیں مضمونوں میں. اللہ کا شکر ہے، رات دن یہ حدیثی کی مبارک کتابیں ہیں، اللہ نے جنت میں بٹھا رکھا الحمدللہ. آپ کو بھی شربت پلاتا ہوں، یہ دین کی باتیں شربت ہیں الحمدللہ. ہاں یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے بیٹے ہیں الحمدللہ. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک، یہ دو چیزیں ہیں. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک. نیت خدمت کی ہو کہ ہم جہاں بھی خدمت کریں گے ہیں، کسی بھی دفتر میں کریں گے، محکمے میں کریں گے، کوئی بھی ہم حکومتی منصب سنبھالیں گے، اس سے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں گے الحمدللہ. ہمارے بھائی ہیں وہ اس وقت وہ ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں ایک محکمے کے. یا کہاں نیک افسان ہر جگہ ہوتے ہیں اللہ. ان کے اوپر جو سیکرٹری تھے ان کی انہوں نے پروموشن کی، یا کہ ان کو اوپر کا عہدہ دیا. وہ جا کر ان سے کہنے لگے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو اوپر سیکرٹری تھے وہی بڑے نیک آدمی تھے. میں کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نے بس یہ میرٹ کو دیکھ کر، آپ کی خدمت کو دیکھ کر اور آپ کی آگے امانت داری کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا میں نے. تو ان سے میرا کر رہا تھا دین کی برکت سے میں تھوڑا سا ٹیل آ کر بیٹھتا ہوں، اب کمزور ہوں، تھک جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ آپریشن کے بعد ذرا پہلے جیسی ہمت نہیں ہے. نماز بھی بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دین کی برکت سے بھائی کہنے لگے دین کی برکت سے آخرت میں تو ہے ہی عزت، اللہ دنیا میں اللہ عزت فرماتے ہیں. یہ جو آپ کی دینداری ہے، امانت داری ہے، خدا خوفی کا جذبہ ہے، یہ اشتہار ہے آپ کا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی کہتے ہیں امانت داری کی برکت سے، خدا خوفی کی برکت سے پھر اللہ پاک کی ذات یہ دلوں کا فیض، یہ دلوں کی آواز دلوں تک پہنچاتے ہیں مولانا. اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اپنی بارگاہ میں ہے. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. میرا کر رہا تھا نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک رات مہمان ہوا. فامر لجنب فشوی، میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک پہلو فشویہ حکم دیا کہ وہ بھونا جائے. وَأَخَذَ الشُّفْرَ، کہتے میں جب حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخلاق کے مربی تھے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کی ظاہر اور باطن کی، ان کی ظاہری اخلاق کی اور باطنی اخلاق کی اصلاح فرمانے والے ہیں. جب میں حاضر ہوا تو میری مونچھیں بڑی ہوئی آکنا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی ہوئی میں جیسے لگتا ہے زیادہ بڑی ہوئی آگے بڑی ہوں، شاید پانی میں بھی گرتی ہوں، نہ پانی پیتے بات ہے مجھے بڑی ہوئی آگے نام. اب تو حضور صاحب اب شاید کوئی کینچی نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسواک منگوائی اور جو بڑے ہوئے بال تھے مسواک کو ان کے نیچے رکھا، یوں رکھا اور اوپر سے چھری کے ذریعے جو زائد بال تھے ان کو قطر دیا اور کاٹ دیا. ذہن میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک منگوائی، جو مونچھوں کے بڑے ہوئے بال تھے ان کے نیچے مسواک کو رکھا، بڑے ہوئے بالوں کے نیچے، اور اوپر سے چھری کے ذریعے ان بالوں کو کاٹ دیا اور بال ہے ہی نہیں برابر کر دیا. مونچھوں کے بارے میں بھی یہی ہے نا. میرے حضرت مالک مونچھیں کاٹنے کا ہے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ سامنے سے مونچھیں قتل لی جائیں، سامنے سے مونچھیں قتل لی جائیں کہ لب ظاہر ہو جائیں، سامنے سے مونچھیں قتل لی جائیں کہ لب ظاہر ہو جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کینچی کے ساتھ مبالغہ سے کاٹی جائیں، کینچی کے ساتھ مبالغہ سے کاٹی جائیں. آج کل جو مشینیں ہیں مشین میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، میں پہلے کینچی سے کرتا تھا، اب مشین آ گئی، اس سے کچھ اور آسانی ہو جاتی ہے. مشین بھی کینچی کے حکم میں ہوتی ہے نا، یا مشین کے ذریعے ہم مشین کے ذریعے یعنی کینچی کے ذریعے یا مشین کے ذریعے بال ہیں مونچھیں بنا لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے، کام ہو جائے. دونوں طریقے ہیں. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کی مونچھیں بنائی، ان کے بال بنائے ہیں. تو آپ کا یہ مبارک عمل ان حضرات کے عمل کے اوپر سایہ ہے جو بال بنانے والا کام کرتے ہیں. بولا کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے. میں نے کیا نا کہ آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے. تعلیم الاسلام تو شاید آپ نے پڑھی ہوگی، تعلیم الاسلام کتاب اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. کہتے ہیں ان کے والد گرامی حجام تھے، ان کے والد گرامی حجام تھے، لیکن انگریز کے زمانے میں اپنی دکان کے اوپر لکھ کر یہ بورڈ لگا رکھا تھا، یہ لکھ کر لگا رکھا تھا کہ میری دکان کے اوپر میری دکان پر وہ آدمی بال بنوانے کے لیے آئے جو سنت کے مطابق بال بنوائے. بس یہی لکھ کر انگریز کے زمانے میں کہ میری دکان پر وہ آدمی آئے، وہ شخص آئے جو سنت کے مطابق بال بنوائے. بس یہ وہ آئے. اللہ نے دیکھو یعنی اس نیکی کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو بیٹا عطا کیا، اگر وہ پورے ہندوستان کا مفتی اعظم بنے ہے، جن کی آپ تعلیم الاسلام پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے. پیشہ کوئی بھی ہو، یہ تو ہماری ضرورت ہے. اب آپ نے بال بنوانے ہیں، اب مجھے بال بنوانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بھائی جو بال بنانے والے بھائی ہیں ان کو بلا لیتا ہوں. اللہ کا شکر، بیچارے بال بنا کے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو آدمی پیشے سے نہیں، یہ پیشے تو ہماری ضرورتیں ہیں. اللہ نے نظام تقسیم کر رکھا ہے، یہ خدمتیں تقسیم کر رکھی ہیں اللہ. اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چلو کچھ نہ کچھ خیر کا سلسلہ، ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. بس دعا کیا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ بس دیکھو اللہ نے ایک تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل. الحمدللہ. آپ کا نماز پڑھنا ثواب، روزہ رکھنا ثواب، دکان میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمہ کرنا ثواب، اپنی حق حلال کی روزی کمانا ثواب. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا ہے.
بس کوشش کرنی ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ ہو. کوئی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگی. کوئی غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یہ جو غلطی کا جو احساس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. جب غلطی کا احساس ہوگا انشاءاللہ یہ ندامت ہے یہ بھی یہ قسم کی توبہ ہی الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ کوشش کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے انشاءاللہ آخری سانس تک انشاءاللہ. اس لیے میرے فرمانے لگے خاتمہ بالخیر کی اور بھی بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب بھی ہے اعمال صالحہ کی مداومت. اعمال صالحہ کی مداومت کہ اعمال صالحہ کی پابندی. کا نیک عمل کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے حق حلال کی روزی کما رہے ہیں. یہ نیکی کرتے کرتے انشاءاللہ موت آئے گی سیدھا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین.